آج 11 رجب نئے سال 2026 کی پہلی جمعرات کے دن ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ نئے سال کا پہلا دن اور جمعرات ایک ساتھ آ جائے۔ سب کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر بانٹ دو۔ شام کو کوئی اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا اور آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 رجب سال کے پہلے دن جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھا جانے والا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ صرف 10 روپے خرچ کرو، اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع پورے سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج جلدی سے فائدہ اٹھا لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ آج تک آپ نے رزق میں برکت کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے بہت سے وظائف، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں کو آپ کسی بھی دکان سے لے کر آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن کامل وظیفے کی ترتیب اور طاقت کوئی نہیں بتاتا۔ یہ 10 روپے کی ٹافیوں پر ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر نتیجہ مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، آپ کے مقصد میں کامیابی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ماہ رجب یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ رب کعبہ کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں، جو مانگو گے مل جاتا ہے۔ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، 10 روپے کی ٹافیاں لے کر آپ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 روپے کی ٹافیوں پر آپ 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو آپ کے 10 کے 10 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ خاص عمل اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو صرف 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اتنے فائدے ہوں گے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ بعض اوقات پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم کو راضی کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ کچھ لوگ کچے گوشت کا صدقہ کرتے ہیں، کچھ دالیں پھینک دیتے ہیں، کچھ انڈوں کا صدقہ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کے لیے کرے، بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھے، مقروض بیٹھا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے، اگر کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی نہیں ہوتی، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، آپ حیران ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا، میرے ہاتھوں سے کامیابی نکل جاتی ہے۔ جلد امیر ہونے کے لیے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر میں بے سکونی، بے برکتی، گھریلو ناچاکیوں کے خاتمے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے 10 روپے کی ٹافیوں پر عمل کرنے کے بعد آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ اللہ سے نیا گھر مانگیں گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا، آپ کی محنت رنگ لے آئے گی، آپ کے گھر پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا لیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی 11 تاریخ جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا،
جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر آپ کے راستے سے رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ صدقہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ خیرات کرنے والے کو پسند کرتا ہے، لیکن صدقہ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ لوگ ہزاروں لاکھوں کے صدقے کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 10 روپے کے صدقہ جو وظیفہ جو کامل طریقہ بتانے جا رہا ہوں، آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے پڑھ کر دیکھیے، آپ خود حیران ہوں گے کہ 10 روپے کے صدقے میں اتنی تاثیر و طاقت ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ آپ کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اللہ والے آج بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھواتے ہیں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج آپ بھی 10 روپے کی ٹافی پر یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا، پھر اللہ سے جو مانگیں گے مل جائے گا، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے نیت کریں، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے آپ نیت کریں۔ 10 روپے کی ٹافی پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ 10 روپے کی ٹافی جیسے ہی آپ بچوں کو کھلا دیں گے، آپ کو اچھے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، معقول رشتے خود آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا کام اٹکا ہوا ہے، کسی کا کام رکا ہوا ہے، جو لوگ آپ کو کسی بھی کام میں، کسی بھی مقصد میں، کسی بھی رشتے میں رکاوٹ یا خلل پیدا کرتے ہیں، 10 روپے کی ٹافی پر یہ عمل کرنے کے بعد تمام کے تمام دشمن ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے 10 روپے کی ٹافیوں پر اپنے پاس رکھیں یا اپنی ہتھیلی پر رکھیں، اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک کوئی صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اگر درود کثرت سے پڑھا جائے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت ثواب کی نیت سے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 بار پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی، نوکری، شادی، قرض سے نجات، کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے۔ اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل کہا جاتا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، یہ پڑھنے سے آپ رب کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ جو لوگ نقصان کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی و بربادی کے خوف سے، جادو جنات سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، آج 10 روپے کی ٹافیوں پر پہلے نمبر پر اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا چاہیں کریں۔ آپ کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حسد سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ اللہ الصمد پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے، جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کے تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے،
اللہ الصمد رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے۔ رزق اور دولت کا سب سے طاقتور ترین وظیفہ ہے جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پر مشکلات، پریشانیاں، جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ وہ شخص آج 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اگر آج 70 بار اللہ الصمد پڑھ لیں تو پورے سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورے سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی، مصیبت دور ہو جائے گی، رزق دولت کبھی ختم نہیں ہوگا اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو 70 بار پڑھ کر ٹوفیوں پر پھونک مار دیں۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت۔ یہ سورت بندشوں کو ختم کرتی ہے، مال و دولت میں اضافہ کرتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اگر بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس ایک فضیلت بتانا چاہوں گا کہ یہ سورت تب نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ تھے، پریشانی میں تھے۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، لوگ آپ کو طرح طرح کے تانے دے رہے تھے۔ ایک تو بیٹے کا غم، دوسرا پورا علاقہ تانے دے تو سوچے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہوں گی، ہم پر کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی، لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت میں، سخت مصیبت میں اس سورت کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو اس سورت کو پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کہ میں نے اپنے حبیب پر پریشانی کے عالم میں اس سورت کو نازل کیا، تو لہٰذا آپ پر اپنی پریشانی میں اس سورت کو پڑھیں، ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ آج 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر 33 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے۔ اور آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی آج 10 روپے کی ٹافیوں پر یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لے گا، اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے اگر آپ پر جادو بھی کروائیں گے تو وہ واپس پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی حفاظت سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رزاق یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا رزاق یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے رب کریم سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ ادھورا ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے، آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں یہ نئے سال کی پہلی جمعرات بھی ہے، اس لیے خدارا یہ موقع لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ سال کا پہلا دن جمعرات کا دن، آج خوش قسمت لوگ ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ سارا عمل مکمل کرنے کے بعد 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے، یہ خاص بات ہے۔ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کو صدقے کی نیت سے اپنی گلی میں، اپنے گھر کے بچوں میں
کھلا دیں۔ بچے اللہ کی ننھی مخلوق اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے ہی آپ یہ 10 روپے کی ٹافیاں بچوں میں بانٹیں گے، بچے 10 روپے کی ٹافیاں کھائیں گے، پھر دیکھیں کیسے آپ کی بلائیں، آپ کی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، رکاوٹیں، پرانے سے پرانے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کے عمل نے اثر کر دیا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں، تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا پورا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے۔